قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ الآیہ صدق اللہ العظیم۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زمرہ انبیاء میں اللہ رب العزت کے جلیل القدر، صاحب کتاب، صاحب شریعت، صاحب معجزات اور اولو العزم پیغمبر اور رسول ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں صوت مصطفیٰ، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے یہ مرتبہ اور یہ درجہ اور یہ شرف ہمارے پیارے پیغمبر امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کی ذات پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، آپ کے بعد کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ عظمت اور یہ شرف حاصل ہے کہ وہ انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم ہیں۔ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کرام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تشریف لائے، جن کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ ان سب سے آخر میں حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام مبعوث ہوئے، اس لیے وہ نبی وہ بنی اسرائیل میں آنے والے تمام انبیاء کے خاتم ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ اکیلے پیغمبر ہیں جو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تشریف لائے اور خاتم الانبیاء کے عظیم منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے محبوب پیغمبر حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی اور کوئی پیغمبر مبعوث نہیں ہوا۔ یہ درمیانی عرصہ جو تقریباً 570 سال پر محیط ہے، فطرت یعنی انقطاع وحی کا زمانہ کہلاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ مجدد انبیاء بنی اسرائیل ہیں۔ اس معنی میں ہے کہ تورات کے نزول کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو فراموش کر کے بنی اسرائیل میں طرح طرح کی جو گمراہیاں اور بدکاریاں پھیل گئی تھیں، اور بنی اسرائیل نے تورات کے احکامات کو پس پشت ڈال کر دین توحید میں فساد برپا کر کے شرک کے دروازے کھول دیے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے اور انجیل کے ذریعے یہودیوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی۔ عقائد کی یہ کھیتی جو مدتوں سے خشک ہو رہی تھی، اسے اپنی تعلیمات اور انجیل کے ذریعے باران رحمت سے زندہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو بشارت اور خوشخبری سنائی کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ اس لحاظ سے حضرت عیسیٰ امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد رسول اللہ کے سب سے بڑے مبشر ٹھہرے۔ قرآن مجید نے جن اولو العزم انبیاء کا تذکرہ قدر تفصیل سے کیا ہے، ان میں ایک نمایاں نام حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مابین ایک خاص تعلق، ماضی اور مستقبل کے لحاظ سے ایک خاص رابطہ اور نسبت پائی جاتی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ ماضی کے حساب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبشرین کا تشریف لائے، اور مستقبل کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے، شریعت محمدیہ کے پیروکار ہوں گے، اور وفات کے بعد آپ کے ساتھ دفن ہوں گے، اور پھر قیامت کے دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے دربار میں اللہ کے پوچھنے اور سوال کرنے پر وہی جواب دیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جواب دے چکے ہوں گے۔ یہ میں آگے جا کے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات اور واقعات کی مناسبت اور تعلق چونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہت زیادہ ہے، اس لیے قرآن مجید نے ان کے حالات، ان کی زندگی کے نشیب و فراز، ان کی حیات طیبہ کے اہم واقعات کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تقریباً 13 صورتوں میں ان کا ذکر مقدس ہوا ہے۔ ان میں کسی جگہ ان کا نامی اسم گرامی عیسیٰ ذکر کیا گیا ہے، کسی مقام میں مسیح کے لقب سے یاد کیا گیا، کسی سورہ میں
عبداللہ کے طور پر متعارف کروایا گیا اور کئی جگہوں پر ان کی کنیت ابن مریم کے ساتھ ان کا ذکر ہوا۔ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں حضرت سیدنا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موزانہ اور مخیر العقول پیدائش کا بھی ذکر ہے، پیدائش کے بعد کے حالات کا بھی ذکر ہے، رسالت و نبوت کے عطا ہونے کا بھی تذکرہ ہے، ان پر اترنے والی کتاب انجیل کا بھی ذکر ہوا، ان کو عطا ہونے والے عظیم الشان معجزات کا بھی ذکر ہے، ان کی دعوت و تبلیغ کا بھی ذکر ہے، قوم کی مخالفت کا بھی بیان ہے، قوم کی تدبیریں، سازشیں، مشورے اور مکر و فریب کا بھی بیان ہے، حواریوں کی وفاداری اور نصرت کا بھی تذکرہ ہے، مخالفین کا پھانسی دینے کے لیے تدبیریں کرنا، اللہ رب العزت کا انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لینا اور مخالفین کے مکر و فریب اور تدبیروں کو ناکام بنا دینے کا بھی بیان ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور سوال و جواب کے لیے آنا، اللہ رب العزت کا سوال کرنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب دینا، یہ سب واقعات قرآن مجید نے بڑی وضاحت و تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت و حالات کو بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت سیدنا مریم علیہ السلام کا ذکر خیر اور تذکرہ کیا جائے، اس لیے کہ یہ پاکیزہ خاتون بھی قرب الہی کے خاص مراتب پر فائز ہیں اور ان کی پیدائش بھی عجیب طریقے سے ہوئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد عمران اور والدہ حنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا اور نانی بے اولاد تھے۔ بشری اور فطری تقاضوں کے تحت دونوں کو اولاد کی شدید خواہش اور بے حد تمنا تھی۔ اس نعمت اور اس دولت کے لیے وہ ہر وقت اللہ رب العزت کے حضور التجائیں کرتے، دعائیں مانگتے اور گڑ گڑاتے رہتے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ عمران کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنا اپنے گھر کے سین میں بیٹھی ہوئی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک معصوم پرندہ اپنے ننھے سے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے، خوراک کے دانے اس کے منہ میں ڈالتا ہے، اپنے بچے سے پیار کر رہا ہے۔ مریم کی ماں نے یہ منظر دیکھا تو تڑپ اٹھی اور اولاد کی خواہش اور تمنا کا سمندر کناروں سے باہر آ گیا، بے قرار ہو گئی۔ اسی وقت اپنے عاجز ہاتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا دیے، زاری اور عاجزی کرتے ہوئے کہا، مولا مجھے بھی اسی طرح اولاد کی دولت سے مالا مال کر دے جو میری آنکھ کا نور بنے اور میرے دل کا سرور بنے۔ دل سے نکلی ہوئی دعا عرش کا سینہ چیر کر رب کے دربار میں شرف قبولیت پا گئی۔ چند دنوں کے بعد حضرت مریم کی والدہ نے محسوس کیا کہ وہ امید سے ہیں۔ انہوں نے انتہائی خوشی اور بے حد مسرت اور شادمانی میں اللہ کے حضور نظر و منت مان لی، ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، میرے پالنہار مولا میں نے نظر مان لی ہے کہ میرے پیٹ میں جو امانت ہے وہ تیری راہ میں یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد ہے، فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، میرے مولا تو میری اس نظر کو قبول فرما، بلا شبہ بلا شک تو ہی ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں، ہر ایک کی پکار کو سننے والا اور ہر ایک کے حال کو جاننے والا۔ بنی اسرائیل کی مذہبی رسومات میں سے ایک مذہبی رسم بہت مقدس اور مبارک سمجھی جاتی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ عمران کی بیوی حضرت مریم کی والدہ نے بھی یہی نظر مانی کہ اپنے پیدا ہونے والے بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی، مگر قدرت کے رنگ دیکھیے کہ عمران کی بیوی نے جب بچہ جانا تو وہ لڑکا نئی لڑکی تھی۔ جہاں تک خوشی اور مسرت کا تعلق تھا تو ان کے لیے یہ لڑکی بھی لڑکے سے کم نہیں تھی، مگر اس خوشی کے ساتھ افسوس اس بات کا تھا کہ میں نے جو نظر مانی ہے وہ پوری نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکی کس طرح وقف کی جائے گی؟ خدمت کا یہ کام لڑکیوں کا نہیں لڑکوں کا ہے۔ مگر اللہ رب العزت نے فرمایا، عمران کی بیوی غم اور افسوس نہ کر، تیرے مانگے ہوئے لڑکے سے ہماری عطا کردہ لڑکی کہیں اعلیٰ اور بہتر ہے، اور ہم نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے اپنے رحمت و فضل سے
तेरी बेटी को भी कबूल फरमा लिया है। इमरान की बीवी ने अपनी होने वाली बेटी का नाम मरियम रखा। मरियम सुरियानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माना ज़ायदा या खादमा के आते हैं। मरियम कुछ बड़ी और बाशऊर हुई तो अपने खालू हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफ़ालत में आ गईं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस के मुतवल्ली और ख़ादिम थे। वालदैन की दुआ, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ सुन ली। उनकी पैदाइश भी अल्लाह का करिश्मा थी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सौते मुस्तफ़ा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके।